نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. محترم سامعین، آج آپ کے سامنے پھر سے حاضری کا موقع عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے. آج میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے پر بات کرنے کی غرض سے آیا ہوں. امید ہے آپ کو میری بات سے اتفاق ہوگا، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ مسئلہ ہی ایسا ہے. مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کا. میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، جس طرح سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے ہماری نوجوان نسل کی لاپرواہیاں، کوتاہیاں اور ان کی بدعملیاں. کیونکہ کسی بھی قوم، ملت، معاشرے کے معمار نوجوان ہوتے ہیں اور اس کے بعد جوان. اور آج ہمارے اس ملک، اس خطے کے نوجوان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس جانب رواں دواں ہے، کس قدر خرابیوں میں وہ لت پت ہے. ان میں سے ایک خرابی ہے نشہ. میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، دن بدن جس طرح بے روزگاری عام ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نشہ اور اس جیسی مزید اور بدعملیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جس قدر انسان بے روزگار ہے اسی قدر انسان نشے اور بدعملیوں میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے. آپ دیکھیں کہ نوجوان شروع میں شوقیہ طور پر نشے کرتے ہیں دوستوں کے کہنے پر یا تھوڑا شغل میلہ، اور اس کے بعد وہ خود بخود اس کی عادت ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ عادت ان کی مجبوری بن جاتی ہے، اور کبھی کبھار یہ مجبوری ان کے لیے بڑا زوال کا سبب بن جاتی ہے، بہت خطرناک نقصانات کا باعث بن جاتی ہے. آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں کی صحت کا حال کیا ہے. پہلے زمانے کے اندر نوجوان اور جوان اس قدر صحت مند ہوا کرتے تھے کہ ان کے لیے کوئی بھی کام کرنا آسان ہوتا تھا. اور آج ہمارے نوجوانوں کی صحت کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا دوڑے، تھوڑا سا کام کیے، محنت شقت کرنی پڑی، وہ تھک ہار جاتے. اس کی وجہ ایک معاشرے کے اندر پھیلتا ہوا نشہ ہے اور اس کی عادتیں. اسلام ضابطہ حیات، اسلام سے زیادہ حسین ترین مذہب کوئی بھی نہیں ہے. جتنی بھی انسانی عقل جن چیزوں کو خراب سمجھتی ہے اپنے لیے، اپنے صحت کے لیے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور اس کے چھوڑنے پر بڑا ثواب بھی عطا کیا. جیسے کہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے معاشرے کے اندر جن کی خرابیوں کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہے، اسلام کے اندر ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. چاہے وہ شراب ہو، سود ہو، چوری ہو، جھوٹ ہو، اور ان سب چیزوں کے اوپر اسلام نے بڑی سخت قدغن لگائی ہے، بڑی سخت پھٹکار لگائی ہے. ان کا مرتکب آدمی، اس کے متعلق بڑی سخت وعیدیں ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو آیت اور جو حدیث کا ٹکڑا پیش کیا وہ شراب کے حرام ہونے کے متعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، جس زمانے میں دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت مبارک ہوئی، وہ زمانہ بڑا خرابیوں والا تھا. اور ان خرابیوں میں ایک خرابی جو تھی ان لوگوں میں وہ شراب. وہ شراب کو اپنی ضرورت بھی سمجھتے تھے، شغل میلے کی چیز بھی سمجھتے تھے. انہوں نے نہ صرف اس کو شغل میلے کی چیز سمجھ رکھا تھا بلکہ اس کو بڑے زبردست طریقے سے عام بھی کر رکھا تھا. چونکہ اسلام آیا ہی ہے تمام ان خرابیوں کو مٹانے جن خرابیوں کی وجہ سے انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے، اور انسان بھی وہی کام کرنے لگ جاتا ہے جو کام انسان کو نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے. بہرحال آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں. سو اس سے بالکل الگ الگ رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس سے پہلے دو آیتیں قرآن مقدس کی شراب کے حوالے سے نازل ہوئی تھی. ایک آیت تھی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو فائدے بھی ہیں، اور گناہ کی باتیں فائدوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، اس لیے دونوں قابل ترک ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بظاہر شراب کو حرام نہیں کیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ جب آپ لوگوں میں دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں عام ہیں، شراب اور جوا، تو ظاہر سی بات ہے لوگ آپ سے بھی پوچھیں گے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ان میں بڑی بڑی خرابیاں ہیں اور بعض نفع کی چیزیں بھی ہیں. تو اس وقت شراب کے حرام ہونے کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یہی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی خرابیوں کو بیان کیا. پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں کو اپنے ہاں دعوت، کھانے کے بعد جب شراب کی محفل لگی تو سب نے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھانے کے لیے ایک شخص کو آگے کیا گیا، اس نے بھی شراب پی تھی۔ جب شراب پی کر اس نے نماز پڑھائی تو قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا، کہ جس کے معنی و مفہوم بدل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ بہرحال اس آیت میں شراب کو حرام قرار دیا نماز کی حالت میں، تو معلوم چلا کہ عام حالت میں شراب کی کوئی حرمت نہیں نازل ہوئی، مگر نماز کے قریب شراب پینا اس کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کو مکمل طور پر چھوڑ دیا شراب پینا، اور بعض لوگوں نے شراب پینا تو نہیں چھوڑا مگر نماز کے وقت چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، وہ یہ تھا، ایک صحابی ہے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے چند لوگوں کو اپنے ہاں دعوت دی، میں کھانا وانا سب نے کھایا، تو اس کے بعد شراب کی محفل لگی، تو شراب کی محفل کے دوران سب شعر و شاعری پڑھنے لگے۔ ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے قصیدہ پڑھا، اس قصیدے میں انہوں نے انصار کی تذلیل کی اور اپنی قوم کی مدح و سرائی، تو ایک ساری شخص کو غصہ آیا، تو اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے سر میں دے ماری۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس شراب کے حوالے سے کوئی صریح بیان، صریح حکم ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل فرمائی جس آیت میں شراب کو بالکلیہ حرام قرار دیا گیا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اللہ تعالیٰ نے صریح طور پر شراب اور جوئے اور بت پرستی اور جوئے میں تیر اندازی، جس کو پانسا پھینکنا یہ جو بھی کہتے ہیں، اس کو حرام قرار، اور ان کے مضرات بھی بیان فرمائے۔ یہ شیطان کے عمل ہیں، اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے، جس کی وجہ سے تم اللہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز سے تم کو باز رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے سو کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ تو بہرحال یہ آیات نازل ہوئی اور شراب کے متعلق بالکل یہ حکم عائد ہو گیا، نافذ ہو گیا کہ شراب پینا حرام ہے۔ یہ تو قرآن مقدس نے اس کو ترتیب سے حرام کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف اگر نظر ڈالی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اس کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں کہ شراب پینے والے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیے کل قیامت کے دن وہ اس شرابن طہورا کو نہیں پی پائے گا، وہ نصیب نہیں ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ ایسی شراب ہے جس سے انسان کا نہ سر درد ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کی دماغ عقل ٹھکانے سے ہٹ جاتی ہے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی شریف میں 1865 حدیث ہے، یہ پورا باب ہے پینے کے ابواب کے نام سے۔ 1861 حدیث نمبر سے یہ شروع ہوتا ہے، اس میں 1865 نمبر حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں کی بہت سی مقدار نشہ دے اس کا تھوڑا سا استعمال بھی حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اب آپ سوچیں کہ شراب تو تھوڑی بھی وہی اور زیادہ بھی وہی، اس سے تو بہرحال نشہ پیدا ہوتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان کے عقل میں، دماغ میں فطور پیدا ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری چیزوں کے اوپر غور کریں یا دوسری احادیث کے اوپر غور کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، یہ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث 3669 نمبر پر ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اور دوسری حدیث ہے 3680 نمبر کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخمر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر نشاور چیز حرام ہے۔ بہرحال اس حدیث میں بھی معلوم چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشاور چیز کو شراب فرمایا اور ہر نشاور چیز کو حرام فرمایا۔ علماء کرام نے شراب کے متعلق تو واضح طور پر یہ حکامات کتابوں میں لکھ دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ شراب حرام ہے، مگر اس کے علاوہ چیزوں کو مختلف فی شمار کر دی، جیسے سگریٹ نوشی ہے، چرس ہے، افیم ہے، گانجا ہے، گٹکا ہے، پان مسالہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر انسان قیاس لگائے تو یہ سب چیزیں اس قدر نقصانات کی حامل ہیں، اس قدر ان کے اندر مضرات ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی عقل بھی خراب ہوتی ہے، انسان کے عقل میں بھی فطور پیدا ہوتا ہے اور انسان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب یہ نہیں کہہ سکتا
کہ آپ سگریٹ کو جب زیادہ مقدار میں پئیں گے تو اس سے عقل میں فطور نہیں پیدا ہوتا، عقل خراب نہیں ہوتی، انسان کی صحت کو کوئی خرابی نہیں آتی۔ تو معلوم چلا کہ سگریٹ ہو، چرس تو بہرحال اسی زمرے میں آتی ہے جس سے عقل میں فطور پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو زمین اور آسمان میں فرق نہیں نظر آتا۔ جو چرسی لوگ ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ چرس پینے کے بعد ہمیں چھوٹے چھوٹے گڈھے بھی، بڑی بڑی کھائیاں نظر آتی ہیں، اور آسمان ادھر نظر آتا ہے بالکل پاس۔ تو معلوم چلا عقل اس سے بھی خراب ہوتی ہے، عقل میں فطور پیدا ہوتا ہے، اور صحت کے جو نقصانات ہیں اس کی وجہ سے وہ تو عیاں ہیں۔ دیکھیں سگریٹ کی ہر ڈبی کے اوپر انجوریس ٹو ہیلتھ، تمباکو نوشی کو کینسر کی وجہ بتایا گیا ہے۔ یہ چیزیں تو عام ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو بڑے نشے کے دروازے کھولتی ہیں۔ انسان شروع میں چھوٹے چھوٹے نشے کرتا ہے، اور پھر ایک دم سے کوئی شراب ڈائریکٹ نہیں پیتا۔ کبھی کسی شخص نے ایک دم سے شراب نہیں پی ہوگی۔ یہ میرا ماننا ہے کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہے جو آگے چل کر شراب اور ڈرگز تک پہنچتے ہیں۔ اگر شروع ہی میں ان چیزوں سے انسان پرہیز کرے، رکنے کی کوشش کرے، بنفس نفیس اپنے اوپر حرام قرار دے ان چیزوں کو، تو انسان ان بڑی خرابیوں سے بچ جائے گا جو بڑے نشے کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شراب اور ڈرگز یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب ان کو پینے والا، استعمال کرنے والا استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس سے بہت بڑے بڑے نقصان ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے ریپ مرڈر کیس آپ دیکھیں گے ان کو پڑھیں تو ان کے پیچھے عادتیں، انسان کی بگڑی ہوئی عادتیں، کہ انسان نے وہ چیزیں شروع میں اختیار کی ہوتی ہیں جو آگے چل کر یہاں تک پہنچاتی ہیں کہ انسان کسی کی جان کو نقصان پہنچا دیتا ہے، قتل غارت گیری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں شروعات ہو رہی ہے۔ ابھی حال فی الحال میں ایسا کوئی معاملہ ہمارے یہاں پیش نہیں آیا، مگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی اس کے نقصانات بھی اسی طرح سے بڑھتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے گلی محلوں میں یہ چیزیں عام ہو رہی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اس خطے میں بہت ساری خبریں آئے دن گردش کرتی ہیں کہ کسی لڑکے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، بہن کو قتل کر دیا ڈرگز کی وجہ سے، کہ اس کو ماں نے ڈرگز کے لیے پیسہ نہیں دیا، شراب کے لیے پیسہ نہیں دیا یا کچھ بھی، تو اس نے اس کی شدت میں آ کر ماں کو قتل کر دیا۔ یہ عقل کا فطور کہاں سے پیدا ہوا اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ شروعات یہی سے ہوئی، گٹکا، پان مسالہ، بیڑی، سگریٹ، پھر چرس، پھر گانجا، پھر افیم وغیرہ وغیرہ، چلتے چلتے آگے پھر قتل تک یہ نوبت پہنچ جاتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاں بھی شراب کو حرام قرار دیا ہے، شراب کے حرام ہونے کو ارشاد فرمایا، وہیں ساتھ میں جوا، کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، آس پاس کی ہے، آپس میں ان کا کوئی خاص رشتہ ہے جس کو قرآن مقدس نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے شراب کے ساتھ قمار، جوئے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ کہ آپ سوچیں کہ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، اور آج ہماری نوجوان نسل کے بگڑنے کے، زوال کے اسباب میں سے یہی دو چیزیں آپ کو نمایاں سامنے نظر آئیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو حالات ہمارے خطے میں بگڑ رہے ہیں، شراب کے ٹھیکے کھولے جا رہے، ان کے اوپر آواز اٹھائے۔ اگر ہم آواز نہیں اٹھاتے تو کل ان چیزوں کا خمیازہ ہم نے بھگتنا ہے۔ ہم نہیں بھگتیں گے تو کم سے کم ہماری نسلیں بھگتیں گی، اور اس سب کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا۔ یہ ہمارے لیے گناہ جاریہ ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک نسل کسی غلط کام کے اوپر قدغن نہیں لگاتی تو اگلی آنے والی نسل اس کے خمیازے بھگتتی ہے۔ تو ہم وہ جنریشن ہے، ہم وہ نسل ہے، اس کے اوپر قدغن لگانے کا، روک تھام کرنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں ہماری اس کے نقصانات کا خمیازہ بھگتیں گی۔ تو اس لیے میری باتوں کے اوپر غور فکر کیا کریں۔ اگر آپ کو میری بات صحیح لگے تو آپ کوشش کریں کہ عمل کریں اس کے اوپر، اور آپ بنفس نفیس خود بھی اس چیز کی فکر مندی کے ساتھ روک تھام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کے اوپر یہ فرض عین کر دیا ہے کہ جو گناہ تم ہوتے ہوئے دیکھو اس کو روکو، اپنے ہاتھ سے روکو، اپنی زبان سے روکو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو آپ کم سے کم دل سے اس کو برا جانو، اور صرف دل سے برا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا احساس دلاؤ دوسرے برا کام کرنے والے کو کہ میرے دل میں تیرے لیے کوئی نہ کوئی خلش ہے۔ اگر ہم دل میں برا جانے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہنسی مذاق چلتا رہے، تو یہ تو نہ ہوا دل سے برا جاننا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔